مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامہ میں سے لوکا رسول کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، نئے عہد نامہ میں سے لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک میں آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب 26ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، نئے عہد نامہ میں سے پہلی انجیل، متی کی انجیل، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی 25ویں آیت تک تلاوت کیا جاتا ہے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، جس طرح سے کرسمس تجسم المسیح کی عید کے دن نزدیک آ رہے ہیں، ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی ذات کے لیے، اپنے اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی اپنی عبادت گاہوں کو آہستہ آہستہ تیار کر رہے ہیں۔ سب تیاری کر رہے ہیں؟ جی، سب تیاری کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے نہ صرف گاسپل بیپٹسٹ چرچ کی کلیسیا تیاری کر رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسیحی اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ کون سی عید آنے والی ہے، کون سا دن آنے والا ہے، کرسمس کا، جس دن میرا اور آپ کا نجات دہندہ پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، اگر ہم دنیا پر نگاہ کریں تو دنیا کی آبادی کے لحاظ سے تا حد نگاہ جس طرف چلے جائیں، جہاں چلے جائیں،
جس ملک میں چلے جائیں، خواہ جنگل ہو خواہ شہر ہو، ہر جگہ انسانوں سے بھری پڑی اور پر ہے۔ تا حد نگاہ نسل انسانی ہی آپ کو نظر آئے گی۔ اب تو خیر آپ خلا میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو انسان ہی نظر آئیں گے، ریگستان میں چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو انسان نظر آئیں گے، برفانی علاقوں میں چلے جائیں وہاں پر بھی انسان نظر آئیں گے، پہاڑوں پر چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان مل ہی جائے گا۔ اتنے انسان پوری دنیا میں، اور اب میرا خیال ہے غالباً شاید کوئی جواب دے پائے، اب کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی جو ہے 31 دسمبر 2022 تک یہ کتنی ہے؟ 8 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ 8 ارب سے بھی آبادی جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ تو بھی اتنے انسان ہونے کے باوجود بھی، پہلے بھی اور اب بھی، جب میں پہلے کی بات کروں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، پہلے بھی اور اب بھی، نئے عہد نامہ میں بھی اتنے انسان ہونے کے باوجود خدا صرف چند افراد کو ہی چنتا ہے کہ خدا اپنا منصوبہ ان پر ظاہر کرے، اور صرف اتنے افراد ہونے کے باوجود صرف ایک فرد کو، ایک مرد کو، یا بہنوں میں سے ایک خواتین میں سے ایک خاتون کو اس کام کے لیے چنتا ہے کہ خدا اپنا منصوبہ اس پر ظاہر کرے اور اس کے وسیلہ سے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آج جو ہمارا کلام مقدس کا مضمون ہے وہ ہے بھی یہی کہ خدا کے منصوبے کے لیے انسان کا چناؤ۔ اتنے انسان ہونے کے باوجود خدا صرف چند افراد کو چنتا ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنی دنیا میں اتنے انسان اور ان میں سے چند افراد کا چناؤ کیوں ہوتا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو خدا ایک انسان میں دیکھتا ہے، اور جب میں انسان کہوں تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ خدا انسان کو چنتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اپنے منصوبے کو سر انجام دینے کے لیے اتنے انسانوں میں سے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو خدا انسان کی زندگی میں دیکھتا ہے تو اسے وہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے؟ ابھی صبح جب میں خداوند کے گھر میں آیا تو ایلڈر صاحبان یہاں پر موجود تھے، ایلڈر توقیر صاحب، مختلف انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں ہم آپس میں گفتگو شنید کر رہے تھے کہ خدا کیسے انسان پر بھلا کرتا ہے، اور کون سا انسان ہے جو خدا کی نظر میں مقبول ہوتا ہے اور کیوں مقبول ہو جاتا ہے، اور کیوں انسان، دیکھیں اتنے انسانوں میں اگر ایک انسان مقبول ٹھہرا تو اس کا مطلب باقی مقبول نہیں ہوئے۔ باقیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک انسان کو چنا جاتا ہے، اور وہ انسان خدا کے منصوبے کو عمل میں لاتا ہے، اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ اس کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے، لائن مل جاتی ہے۔ خدا اپنی باتیں، خدا اپنا ارادہ اس شخص کو، اس انسان کو بتاتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے، اور وہ آگے نسل انسانی کو خدا کی باتیں پہنچاتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو حوالہ ہم نے پہلے تلاوت کیا، اس میں لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ یوں ہی تو فرشتہ کسی کنواری کے پاس نہیں بھیجا گیا، خدا انتظار کرتا ہے ایسے شخص کا، خدا انتظار کرتا ہے ایسے انسان کا جو خدا کی نظر میں مقبولیت کا درجہ اختیار کرے۔ تو خدا نے بھی کلام مقدس میں کیا لکھا ہے نئے عہد نامہ میں کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا تب بھی جب کشتی تیار ہو رہی تھی، اور نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں میرے اور آپ کے گناہوں کی نجات کے لیے بھیجا۔ خدا انتظار کرتا ہے، خدا تلاش کرتا ہے، خدا کی نگاہیں ہر وقت خدا کے گھر پر اور اس کے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں پر اسی لیے لگی رہتی ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو خواہ بچہ ہو خواہ بوڑھا ہو، کہ خدا کس کو چنے، کہ خدا اپنا منصوبہ، خدا اپنا کلام اس پر ظاہر کرے تاکہ خدا کا منصوبہ اس کی زندگی کے وسیلہ سے عملی جامہ پہنے۔
تو خدا نے جب مریم کو دیکھا اور خدا نے مریم کو چنا، کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر پہلے بھی 1 دسمبر کے دن بشپ ہاؤس میں جب عبادت ہو رہی تھی تو میں نے اسی پیسج کو وہاں بھی تلاوت کیا، اور میں وہاں پر بھی یہ سکھا رہا تھا، اگر آپ حرف بحرف لفظ با لفظ ان آیات کو دیکھیں گے تو بہت کچھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود سیکھ جائیں گے۔ یہاں پر اس آیت میں کیلنڈر بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ 6 مہینے میں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ فرشتہ مریم کے پاس کب آیا تھا۔ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی روایت کی بات نہیں ہے۔ آج کل تو بہت ساری واقعات بغیر واقعات کے کہ ان کا تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ایک شخص نے یہ کہہ دیا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، پتہ نہیں وہ تو تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ کسی نے یہ کہا تھا، فلاں سے یہ روایت ہے، فلاں سے یہ کہا جاتا ہے، تب سے یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ٹھہرا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 6 مہینے میں آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ لکھا گیا ہے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، اور پھر فرشتے کا نام بھی لکھا گیا۔ صرف فرشتہ نہیں لکھا گیا، فرشتے کا نام بھی بتایا گیا آپ کے لیے، آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے، اب لکھا ہے گلیل کے ایک شہر میں، اس کا مطلب ہے کہ گلیل شہر نہیں ہے، گلیل صوبہ ہے، گلیل صوبہ ہے، اور صوبے کا ایک شہر ہے ناصرت، اور ناصرت میں کون رہ رہا ہے؟ مریم۔ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ہی آیت میں چند الفاظ میں میرے عزیزو اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ ہر ایک چیز کو بیان کر دیا کہ ایماندار خداوند کے پاک کلام میں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پڑھنے والا خود سمجھ لے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آپ دھیان سے پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، اور وہ کماری کون تھی آگے اس کا بھی بیان کیا گیا، اس کے خاندان کے بارے میں بھی بتایا گیا، اس کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، جو یوسف تھا اس کا گھرانہ بھی بتا دیا کہ یوسف کس گھرانے سے ہے؟ داؤد کے گھرانے سے۔ اور داؤد کے بارے میں مجھے بتانے کی بہت زیادہ شاید ضرورت نہ پڑے کہ داؤد کون تھا، داؤد کیا تھا، اور یہ داؤد کے گھرانے میں سے یوسف نام ایک مرد تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خدا نے مریم کو چنا، اور خدا ایسے لوگوں کا چناؤ کیسے کرتا ہے؟ جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں، تو خداوند کے پاک کلام میں سے، جن کے پاس کلام مقدس ہے نکال ہی لیجئے تاکہ پڑھ کر تصدیق ہو جائے، جیسے پہلے ہم نے کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت، جب خدا نے پہلے انسان کو چنا تو کیا کون سا سٹینڈرڈ تھا، کیا وجہ تھی؟ جو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کا منصوبہ اور انسان کا چناؤ، خدا کیا دیکھ کر انسان کا چناؤ کرتا ہے، اور یہاں سے ہمیں آگے جب پڑھتے جائیں گے تو علم حاصل ہوتا جائے گا اور ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا، اور آگے مقبول ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے 9ویں آیت میں۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ وجہ ہے کہ خدا انسان کو کس معیار پر چنتا ہے؟ اس کو جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اس شخص کا چناؤ کیا جاتا ہے جو خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کا چناؤ کیا جاتا ہے جو خدا کو اپنا وقت دیتا ہے، جو خدا کو اپنی طاقت دیتا ہے، جو خدا کے کام کی افزائش کے لیے سوچتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ محض میرے عزیزو اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے بیٹھے رہیں کہ خدا مجھے چنے، خدا مجھے بھی کوئی خدمت دے، تو اس طرح سے خدمت حاصل نہیں ہوتی۔ نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح اپنے زمانے کے لوگوں میں کیا تھا؟ بے عیب تھا، اس کی زندگی میں کوئی عیب نہیں تھا۔
انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں سے خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں. گناہ اور خطا میں کیا فرق ہے اس کو پھر کسی وقت ہم دیکھیں گے، لیکن گناہ اور خطا انسان جب تک زندہ ہے، جب تک جیتا ہے، وہ سرزد اس سے ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایسے انسان اور ایسے افراد بھی اس دنیا میں ہو گزرے ہیں جن کے بارے میں کون گواہی دے رہا ہے؟ خداوند کا زندہ اور پاک کلام یہ گواہی دے رہا ہے کہ نوح کیا تھا؟ اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، راست باز ہے. اور یہیں نئے عہد نامہ میں بھی ہم نے یوسف کے بارے میں بھی یہ پڑھا کہ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، جو اس کمواری کا نام مریم تھا. اور وہ کیا تھا؟ اور جب ہم نے یہ حوالہ متی کی انجیل میں پڑھا تو اس میں جب یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. ایسے افراد جن کو خدا نے نسل انسانی کے ایک بڑے جھنڈ، بڑے ہجوم میں سے چنا، وہ چند ایک افراد ہیں اور ان کے افراد کے ساتھ کلام مقدس کی یہ گواہی جڑی ہوئی نظر آئے گی کہ وہ کیا ہے؟ بے عیب ہیں، وہ راست باز ہیں. جس طرح نوح کے بارے میں لکھا، جس طرح یوسف کے بارے میں لکھا، اور نوح کے بعد ابراہم کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے، یعقوب کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے، یوسف کے بارے میں بھی ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں، موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں، موسیٰ کے بھائی ہارون کے بارے میں پڑھتے ہیں، یشوع ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، کتنے ہی لوگ ہیں. اور داؤد کے بارے میں خدا نے کیا کہا؟ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص یسی کے گھرانہ میں سے مل گیا ہے. تو پھر میرے عزیزو، ہم جو خدا کے گھر کی خدمت کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو معیار کیا ہے؟ راست بازی. اور راست بازی کاموں سے حاصل نہیں ہوگی، راست بازی اچھے اخلاق سے حاصل نہیں ہوگی، راست بازی نیکی کے کام سر انجام دے کر حاصل نہیں ہوگی، راست بازی غریبوں کی مدد کر کے حاصل نہیں ہوگی، راست بازی خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے سے حاصل ہوگی، راست بازی اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینے کے بعد حاصل ہوگی. کیونکہ راست بازی برکت ہے، راست بازی کوئی کمائی نہیں ہے، راست بازی کوئی صلہ نہیں ہے جسے کوئی انسان نیکی کے کام سر انجام دے دے کر حاصل کر سکے کہ لوگ اس کی تعریف کرے، واہ واہ جی پادری صاحب تو بڑی نیک آدمی نے. کیوں؟ کیونکہ پادری صاحب کو یا کسی فرد کو یہ دیکھ لیا کہ وہ پیسے دیتے ہیں، وہ دیگیں کھلاتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ راست بازی نہیں ہے، یہ تو نیکی کے وہ کام ہیں جو راست باز آدمی کے سر انجام دینے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. یہ تو اس کے لیے فرض ہے. جس طرح اولاد کا یہ فرض ہے کہ ماں باپ کی عزت کرے، اسی طرح راست باز شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کے کام سر انجام دے. نیکی کے کام کر کے ہم راست بازی حاصل نہیں کرتے، راست باز بن کر ہم نیکی کے کام سر انجام دیتے ہیں. خدا نے انسانوں میں سے چند افراد کو چنا ہی اس لیے اور چنے ہی اس لیے جاتے ہیں جو خدا کے ساتھ راست بازی کی برکت کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنا تعلق راست بازی والا تعلق خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، بے عیب زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے، ہمارا خدا پاک ہے، تو خدا کے منصوبے بھی پاک ہیں، خدا کے ارادے بھی پاک ہیں، اور اس پاک خدا کے پاک ارادوں، پاک منصوبوں کو سر انجام کیا ناپاک لوگ دیں گے؟ خدا پاک ہے، خدا کے منصوبے پاک ہیں، خدا کے ارادے پاک ہیں، تو پاک ارادوں کو پاک لوگ ہی سر انجام دیتے ہیں. خدا کے ان راست بازی کے کاموں کو راست باز لوگ ہی سر انجام دیتے ہیں. اسی لیے 8 ارب کے لوگوں میں سے بھی صرف چند افراد کو چنا جاتا ہے، خدا کی طرف سے، خدا کی مرضی سے، خدا کے ارادہ سے. خدا کی نگاہ میں کون مقبولیت حاصل کرے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کی آنکھیں پاک ہیں، جو بدی سے اپنی زبان کو باز رکھتا ہے.
کلام خدا کو پڑھ لیجئے میرے عزیزو. نیا سال شروع ہونے والا ہے. اس کرسمس کے بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے. اس نئے سال کے آنے سے پہلے، اس نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے ہی، اسی کرسمس پر جبکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے، ہم اس کی عید منانے والے ہیں کہ اس دن وہ پیدا ہوا، اس دن یسوع المسیح اس کا تجسم ہوا، وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں پہنچا. ہم خوشیاں منائیں گے، لیکن اصل ضرورت، اصل خوشی، نجات کی شادمانی ہماری زندگی میں کب ہوگی؟ جب مسیحا خود ہماری زندگی میں ہوگا. کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کلام مقدس میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جب یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل میں ہے تو جھیل میں کیا آ گیا؟ طوفان آ گیا، لہریں اٹھیں، آندھیاں چلیں، اور شاگردوں نے کیا سوچا کہ شاید اب ہم کیا ہو جائے گا، اب ہم ڈوب جائیں گے. یسوع مسیح کو کیا کیا؟ جگایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع مسیح، کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح پیچھے گدی پر سو رہے تھے. یسوع مسیح کو اٹھایا، جگایا کہ اے استاد ہم مر رہے ہیں، اے استاد ہم ڈوب رہے ہیں. شاید میرے عزیزو ہماری زندگی میں یسوع مسیح گدی پر سو رہا ہو اور ہم نے آج تک اسے پکارا نہیں، آج تک اسے بلایا نہیں. اس راست بازی کے نظریہ سے، اس راست بازی کے ذریعہ سے، جو راست بازی خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جس راست بازی کا معیار مقرر کیا گیا ہے، سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا ہے کہ خدا ایسے شخص کا چناؤ کرتا ہے اپنے پاک منصوبے کو سر انجام دینے کے لیے. اپنی زندگی میں مسیح کو جگائیے، خود جاگ جائیے، خود سنبھل جائیں اور خدا کو آواز دیں، خدا کو پکاریں. تو خدا جب یسوع مسیح اٹھے اور ہوا اور پانی اور طوفان کو ڈانٹا اور جھڑکا تو کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ بڑا کیا ہو گیا؟ زور سے بولے، کیا ہو گیا؟ بڑا سکون ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نام کی چیز ہی نہیں ہے. اور یسوع مسیح کی آواز جب اس کے زبان مبارک سے نکلی تو کیا ہو گیا؟ اب بولیں تو بڑا سکون ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کرسمس پر آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں سکون ہو، تو میرے عزیزو اس سے پیشتر کہ ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں اور یہ کرسمس بھی محض عید کی طرح سیلیبریٹ کر کے، خوشیاں منا کر، نئے کپڑے پہن کر، گو کہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، نئے کپڑے پہننا بھی ضروری ہے، عید منانا بھی ضروری ہے، خوشی منانا بھی ضروری ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہو اور غم کرنے والوں کے ساتھ غم کرو. خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہونا ہے. خوشی منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں اس دن پیدا ہوا. اس نجات کی شادمانی کو حاصل کرنے کے لیے خوشی منانا ضروری ہے، لیکن زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے نجات دہندہ کو پکارنا بھی ضروری ہے. اور جس طرح سے مریم کا چناؤ ہوا، جس طرح سے یوسف کا چناؤ ہوا، اسی طرح میرے عزیزو وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. جس طرح خداوند خدا نے جبرائیل فرشتے کو گلیل کے ایک شہر ناصرت میں مریم کے پاس بھیجا، جس طرح خدا کا فرشتہ یوسف کو دکھائی دیا، جس طرح سے زکریا کو دکھائی دیا، میرے عزیزو اسی طرح سے خدا نے الشبا کے بارے میں مریم کو کیا پیغام دیا گیا؟ وہ جو بھانج کہلاتی تھی، اب اس کو 6واں مہینہ ہے اور یہاں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اور خدا کے پاس تو سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. لیکن معیار کیا مقرر کیا گیا کہ نوح اپنے زمانے کے لوگوں میں کیا تھا؟ بے عیب تھا. اور صرف بے عیب ہی نہیں تھا کہ آگے کرتا کیا تھا، عمل کیا تھا زندگی میں؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. بے شک بہت سارے افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی زندگی بڑی اچھی، پرامن، پرسکون ہو، لیکن خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے، گناہ میں تو وقت نہیں گزار رہے، برائی اور بدی سے تو بچ رہے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں،
لیکن خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں ابھی بھی کمزور ہیں، کلام کو پڑھنے میں، دعا کرنے میں ابھی بھی شرم آتی ہے، حوالہ پڑھنے میں شرم آتی ہے، بائبل مقدس اٹھا کے خدا کے گھر میں لانے سے شرم آتی ہے۔ اب مجھے بڑے سال ہو گئے اس خدا کے گھر میں خدمت سر انجام دیتے ہوئے۔ ابھی چھوٹے بچوں کا پروگرام ہوگا، سنڈے سکول کا پروگرام ہوگا، چھوٹے بچے سنڈے سکول کا پروگرام پیش کریں گے، پادری اعظم صاحب تیاری کے لیے گئے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب میں بھی اسی سنڈے سکول کا حصہ تھا، اور اسی سنڈے سکول میں ہم اسی سٹیج پر آ کر یہی پروگرام کیا کرتے تھے جو آج ہمارے بچے کریں گے پروگرام، اور آپ میں سے بھی بتیرے لوگ ایسے ہوں گے۔ مجھے اتنے سالوں میں آج تک یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک مسیحی بائبل کیوں نہیں اٹھاتا اسی چرچ میں، اسی خدا کے گھر میں، بچے سے لے کر اب بوڑھے ہو گئے، یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ آپ خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں۔ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو ابلیس کیا آپ کی باتوں سے ڈر جائے گا؟ آپ دعا میں اس کو دھبکے ماریں گے اور وہ چلا جائے گا؟ کتنے کو دھبکے مار لیں گے زور زور سے، وہ ہنسے گا اندر سے۔ میں نے خود بڑے لوگوں کے لیے دعا کی ہے، شکیل صاحب بیٹھے ہیں یہاں، ایلڈر صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے جو پریئر وارئرز ہیں، پریئر ٹیم کے لوگ ہیں، وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑے لوگوں کو آزاد کیا، رہا کیا۔ تو جب آپ دعا میں زور زور سے اس کو ڈانٹتے ہیں نا، تو وہ آگے سے کیا کرے؟ اور بائبل تو کبھی پڑھی نہیں، تلوار، روح کی تلوار تو ہاتھ میں ہے نہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری اس راست بازی کو کمزور، خراب اور نکما کر دیتی ہیں۔ خدا کا پاک منصوبہ خدا اپنے پاک لوگوں کے سپرد کرتا ہے۔ خدا اپنے پاک ارادے کن لوگوں کے سپرد کرتا ہے؟ وہ جس کا دل، جس کا ذہن خدا کے حضور مقبولیت کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے زمانے میں بے عیب اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ خدا کے ساتھ بیٹھ کر تو دیکھیں، خدا کے ساتھ بات تو کر کے دیکھیں، وہ آپ کو جواب دے گا، وہ آپ سے ہم کلام ہوگا، وہ آپ کے دل کو روشن کرے گا، آپ کے دماغ کو روشن کرے گا، آپ کی عقل دگنی کیا چوگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی، ہر بات کو سمجھنے کے لیے، ہر ایک فیصلے کو کرنے کے لیے۔ خدا میرے عزیزو تب ہی اپنا ارادہ انسان پر ظاہر کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے کے لیے تیار کر لیتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کرسمس پر میرے عزیزو اس طرح سے تیار کیجئے کہ جب آپ نئے سال میں داخل ہوں تو یہ پرانا انسان داخل نہ ہو، بلکہ نیا انسان نئے سال میں داخل ہو، اور وہ نیا انسان خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے کو پورا کرنے والا ہوگا، وہ راست بازی کی زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ تب میرے عزیزو آپ کہہ سکیں گے کہ میں نے نئی زندگی حاصل کی ہے۔ وہ نئی زندگی جو توبہ کرنے سے، بپتسمہ لینے سے، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ ساری وہ رسومات ہیں جو گواہی کے طور پر کلیسیا کے درمیان میں کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ اصل نئی زندگی تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے اندر کے انسان کو نکال کر اس کی جگہ پر مسیح کو دعوت دیں گے، جب مسیح آپ کے دل کے تخت پر بیٹھے گا، جب آپ کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو میرے عزیزو تب آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ پرسکون زندگی ہوگی، باعث برکت زندگی ہوگی، خدا کے منصوبوں، خدا کے ارادوں کو سر انجام دینے والی زندگی ہوگی۔ تو خداوند خدا کلام مقدس کی ان ہدایت اور رہنمائی کی باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے۔